قادیانی کافر ہیں۔ کیوں کافر ہیں؟ ان کے کفر کی 4 وجہ یاد کریں۔ نمبر 1، مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جو میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا، مرتد ہوگا۔ نمبر 2، اس نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ نمبر 3، وہ کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ سب کے سب کافر ہیں۔ اور نمبر 4، مرزا کہتا گیا کہ مجھ پر جو الہام ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح وحی ہے جس طرح قرآن وحی ہے، اور قرآن کے بعد کوئی وحی مانے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن آخری وحی ہے، جس طرح میرے نبی آخری نبی ہیں اسی طرح قرآن آخری وحی ہے۔ تو یہ 4 اس کے کافر ہونے کی وجوہات ہیں، اور بھی ہیں۔ نمبر 1، ختم نبوت کا منکر ہے، مرزائی ختم نبوت کا منکر ہے۔ نمبر 2، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نمبر 3، وہ کہتا ہے جو مجھے رسول نہ مانے وہ سارے کافر ہیں۔ اور نمبر 4، وہ کہتا ہے مجھ پہ وحی آتی ہے، اور وحی بھی بڑی عجیب ہے، وہی بھی بڑی عجیب ہے۔ اس کی ایک رشتہ دار لڑکی تھی، اس کا نام تھا محمدی بیگم، اور یہ مرزا اس پہ عاشق ہو گیا۔ اب اس محمدی بیگم کا باپ مرزے کے پاس آیا زمین کے کسی کاغذات پہ دستخط کرانے کے لیے، تو مرزا لوفر اسے کہتا ہے اچھا 2-4 دن مجھے سوچنے دے پھر بتاؤں گا۔ پھر جب اس کا باپ آیا تو کہتا ہے مجھ پہ وحی آئی ہے کہ تو اپنی بیٹی کا میرے ساتھ نکاح کرا دے، اور وہ پوری وحی اس کی کتاب میں چھپی ہوئی ہے، ایسی وحی اس پہ آتی رہی لعنتی پہ۔ اور نمبر 5، امت کی تکفیر کر رہا ہے۔ لیکن پھر اللہ نے ایک فضل کیا، ہماری اس ملک کی پارلیمنٹ سے ایک نیک کام بھی ہوا ہے کہ مرزائیوں کو قانونی طور پر بھی، قرآنی طور پر تو یہ ہیں ہی کافر، قانونی طور پہ بھی ان کو کافر قرار دیا گیا، اور آئین کے اندر یہ باتیں درج ہوئی، جن میں سے 5-6 اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ساری لمبی ہیں۔ نمبر 1، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ مسجد یہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہ کہہ سکتے نہ لکھ سکتے۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں، بعض اوقات اپنی عبادت گاہوں پہ مسجد لکھ دیتے ہیں، کئی علاقوں میں یہ مسئلہ چلا۔ مقصد ہوتا ہے کہ مسلمان اندر آئیں گے ہم ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالیں گے۔ نمبر 2، قادیانی اذان نہیں دے سکتے۔ نمبر 3، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 4، قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 5، قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ نمبر 6، قادیانی اپنے مذہب کی کسی کو دعوت نہیں دے سکتے۔ نمبر 7، قادیانی اپنے امیر کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 8، قادیانی مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کر سکتے۔ یہ قانونی طور پہ یہ چیزیں ہوئیں۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے، ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے، اور اس کا 2 لفظوں میں نچوڑ یہ ہے کہ میرے نبی کے بعد اللہ کسی کو نبی بنائے گا نہیں۔ یہ عام جو لوگ لفظ کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ بات آنے کی نہیں، آئیں گے لیکن امتی بن کے آئیں گے۔ اصل ختم نبوت کا معنی ہے لا ینبأ احد بعدا، میرے نبی کے بعد کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا، کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی،
کسی کے سر پہ تاج نبوت رکھا نہیں جائے گا، اور حضرت عیسیٰ ہمارے نبی سے بعد والے نبی نہیں بلکہ پہلے والے نبی ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، 1 منٹ ٹھہر جائے۔